آج ہم قرآن مجید کی 83ویں سورت یعنی سورۃ المطففین کا آغاز کر رہے ہیں، جو ہمارے معاشرے کی اخلاقی اور معاشی بیماریوں کا سب سے بڑا علاج ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب ہجرت کے بعد ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ میں اس وقت تجارت کا بہت بڑا مرکز تھا، لیکن وہاں کے تاجروں میں ایک بہت بڑی برائی جڑ پکڑ چکی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہاں ایک تاجر تھا جس کا نام ابو جہینہ تھا۔ اس کے پاس 2 الگ الگ ناپنے کے برتن تھے۔ جب وہ لوگوں سے کچھ خریدتا تو وہ بڑا برتن استعمال کرتا تاکہ اسے زیادہ مال ملے، اور جب وہ لوگوں کو کچھ بیچتا تو وہ چھوٹا برتن استعمال کرتا تاکہ لوگوں کو کم مال دے۔ اسی دھوکے اور فراڈ کو قرآن نے مطففین کا نام دیا ہے۔ مطففین کا لفظ طف سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کسی برتن کا وہ اوپر والا حصہ جہاں تک چیز بھری ہوتی ہے، یعنی جو لوگ ناپ تول میں معمولی سی ڈنڈی مارتے ہیں یا روپے 2 روپے کے فائدے کے لیے ترازو جھکا دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ویل جہنم کی ایک ایسی ہولناک وادی ہے جس کی گہرائی اور جس کے عذاب سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے ناپ تول میں کمی کرنے والو، تم چند ٹکڑوں کی خاطر اپنی ابدی زندگی کا سودا کر رہے ہو۔ آج ہمارے معاشرے کا حال بھی مدینہ کے ان تاجروں سے مختلف نہیں ہے۔ آج دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہے، دوائیوں میں ہیرا پھیری ہو رہی ہے، اور ہر چیز میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت چالاک ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جس رب نے مدینہ کے ان تاجروں کے لیے یہ سورت اتاری تھی، وہ آج ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ سورۃ المطففین کا یہ پہلا راز ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ رزق حلال میں ہی برکت ہے، اور جو شخص لوگوں کو دھوکہ دے کر مال جمع کرتا ہے وہ دراصل اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اس سورت کا جلال ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے غافل انسان، تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور تجھ سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا تجھے اس عظیم دن کا یقین نہیں ہے جب سب لوگ کائنات کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یہ تو صرف اس سورت کا آغاز تھا، لیکن اب اس سورت کا وہ پراسرار حصہ سامنے آنے والا ہے جس کا تعلق ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ریکارڈ سے ہے۔ وہ سجین کیا ہے جہاں بدکاروں کا نامہ اعمال قید کر دیا جاتا ہے اور وہاں کیسا اندھیرا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المطففین کی آیت نمبر 7 میں گناہ گاروں اور بدکاروں کے ریکارڈ کے بارے میں ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے جسے سن کر بڑے بڑے زاہدوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ہرگز نہیں، بے شک بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ ذرا اس لفظ سجین پر غور کریں، جو عربی زبان کے لفظ سجن سے نکلا ہے، اور سجین کا مطلب ہوتا ہے قید خانہ یا جیل۔ مفسرین اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ سجین کوئی عام دفتر نہیں ہے، بلکہ یہ جہنم کا وہ سب سے نچلا اور تنگ ترین مقام ہے جو 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ یہ کائنات کا وہ لوئسٹ پوائنٹ ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ نے اسے ریکارڈ کو کتاب مرقوم کہا ہے، یعنی وہ رجسٹر جس پر مہر لگا دی گئی ہے اور جس کا ایک لفظ بھی اب مٹایا نہیں جا سکتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی بدبخت اور گناہ گار انسان کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو عذاب کے فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، مگر پہلے ہی آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اس وقت اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کو لے جا کر سجین میں ڈال دو۔ ذرا اس تنہائی اور اس گھٹن کا تصور کریں کہ زمین کی 7 تہوں کے نیچے ایک ایسا گڑھا جہاں نہ سورج کی روشنی پہنچتی ہے، نہ وہاں ہوا کا گزر ہے، اور نہ ہی وہاں اللہ کی رحمت کی کوئی کرن جاتی ہے۔ سجین دراصل شیطان کے چیلوں اور اللہ کے باغیوں کا وہ پرسنل ریکارڈ روم ہے جہاں ان کی تمام برائیاں ہمیشہ کے لیے قید کر دی جاتی ہیں۔
وہاں اتنی تنگی ہوتی ہے کہ روح پکارتی ہے مگر اس کی آواز اس جیل کی دیواروں سے باہر نہیں نکل پاتی۔ وہاں کوئی دعا اور کوئی سفارش کام نہیں آتی کیونکہ وہ مقام ہی بارات اور بیزاری کا مقام ہے۔ ہر سلسلہ کے مشائخ ہمیشہ یہی تعلیم دیتے رہے ہیں کہ اے انسان، اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تیری فائل سجین میں بھیج دی جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سجین میں ریکارڈ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارا نام بدبختوں کی لسٹ میں فائنل ہو چکا ہے۔ آج ہم دنیا میں اپنے کیسز اور اپنی فائلیں چھپانے کے لیے ہزاروں جتن کرتے ہیں، رشوت دیتے ہیں اور سفارشیں کرواتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ اس غیبی ریکارڈ آفس میں کسی کی کوئی چال نہیں چلتی۔ وہاں صرف وہی لکھا جاتا ہے جو آپ نے تنہائیوں میں کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کفر، منافقت اور دوسروں کا حق مارنے والوں کو چھوڑا نہیں جاتا۔ ان کا ڈاٹا سیو کیا جاتا ہے تاکہ قیامت کے دن جب عدل کا ترازو لگے تو یہ فائلیں ان کے خلاف سب سے بڑی گواہی بن جائیں۔ اس اندھیرے ریکارڈ آفس کا ذکر ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ اپنی نیتوں کو صاف کرو اور اس سے پہلے کہ ملک الموت تمہاری فائل بند کرے، اسے توبہ کے پانی سے سجین سے نکالنے کی کوشش کرو۔ سجین کی یہ ہولناکی ہمیں غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المطففین میں اس اندھیرے کے مقابلے میں ایک اور بہت ہی روشن اور بلند مقام کا بھی ذکر کیا ہے جو مومنوں کا استقبال کرے گا۔ جہاں سجین زمین کی گہرائی میں ہے، وہیں ایک ایسا دفتر آسمانوں کی بلندی پر بھی ہے جہاں فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے اور جہاں کی خوشبو کائنات کو معطر کر دیتی ہے۔ وہ علیین کیا ہے اور وہاں نیک لوگوں کا ریکارڈ کیسے رکھا جاتا ہے؟ یہ مقام علیین ہے جہاں نیک لوگوں کا نامہ اعمال ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المطففین کی آیت نمبر 18 میں ایمان والوں کے ریکارڈ کے بارے میں ایک انتہائی پرکشش لفظ استعمال فرمایا ہے جو روح کو وجود میں لے آتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ ذرا اس لفظ علیین پر غور کریں جو عربی زبان کے لفظ الوف سے نکلا ہے، اور الوف کا مطلب ہوتا ہے بلندی، رفعت اور سرفرازی۔ مفسرین اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سجین 7ویں زمین کے نیچے گہرائی میں تھا، اسی طرح علیین 7ویں آسمان کے اوپر عرش الہی کے بالکل نیچے ایک انتہائی بلند و بالا مقام ہے۔ یہ کائنات کا وہ ہائی لیول دفتر ہے جہاں کائنات کے مالک کے سب سے زیادہ مقرب اور پیارے بندوں کا ڈاٹا محفوظ ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن اور اللہ کے پیارے بندے کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو رحمت کے فرشتے اسے لے کر آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اسے مبارک روح کا استقبال کرتے ہیں اور خوشبوؤں کے ساتھ اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب یہ روح 7ویں آسمان کو پار کر کے اللہ کے حضور پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھ دو۔ ذرا اس پروٹوکول اور اس اعزاز کا تصور کریں۔ آسمانوں کی بلندیوں پر جہاں فرشتوں کا ہجوم ہے، وہاں آپ کی نیکیوں کا رجسٹر رکھا جا رہا ہے۔ اللہ نے اس ریکارڈ کے بارے میں فرمایا، اس ریکارڈ کی گواہی اور اس کی چوکیداری وہ فرشتے کرتے ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ اللہ کے وہ اسپیشل فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی صرف نیک لوگوں کے ریکارڈ کی نگرانی کرنا ہے۔ علیین میں نام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا شمار اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں ہو چکا ہے اور اب جنت آپ کا ابدی ٹھکانہ بن چکی ہے۔ اولیاء فرماتے ہیں کہ اے انسان، اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ کی یاد میں گزارو تاکہ تمہاری فائل علیین کے نورانی دفتر میں پہنچ جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس کا نام وہاں درج ہو گیا اسے پھر دنیا اور آخرت کے کسی خوف کی ضرورت نہیں رہتی۔ آج ہم دنیا میں بڑے بڑے اداروں اور بڑی بڑی پوزیشنز پر اپنا نام لکھوانے کے لیے کتنی جدوجہد کرتے ہیں،
کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ اصل اعزاز اللہ کے اس ہائی لیول دفتر میں رجسٹرڈ ہونا ہے۔ وہاں صرف وہی اعمال لکھے جاتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں، جہاں کوئی ریاکاری اور کوئی دکھاوا نہ ہو۔ علیین کا یہ مقام ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ اپنی نیتوں کو بلند کرو اور اپنے اعمال کو اس قابل بناؤ کہ وہ آسمانوں کی رفعتوں تک پہنچ سکے۔ علیین کی یہ نورانیت ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ مومن کا اصل ٹھکانہ زمین کی پستی نہیں بلکہ آسمان کی بلندی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المطففین میں ان لوگوں کے لیے جن کا ریکارڈ علیین میں ہے انتہائی پرکشش انعام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور وہ تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ یہ وہ انعام ہے جو ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کے لیے سجدے کیے اور اپنے اخلاق کو سنوارا۔ بے شک یہ وہ انعام ہے جو ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کام کیے۔ اس بلند مقام کا ذکر ہمارے دلوں میں نیکیوں کا شوق پیدا کرتا ہے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی ہمت دیتا ہے۔ جہاں سجین میں بدبو اور تنگی ہے، وہیں علیین میں خوشبو اور وسعت ہے۔ اب فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کی فائل کس دفتر میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ ابھی شعبان کی اس مبارک گھڑی میں جب ہم رمضان کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے پچھلے تمام گناہ مٹ جائیں اور ہمارے اعمال کا رخ علیین کی طرف ہو جائے۔ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو انسان کو علیین تک پہنچنے سے روکتی ہے، اور وہ ہے دل کی زنگ۔ اللہ نے اسی صورت میں فرمایا ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ حق کو نہیں دیکھ پاتے۔ یہ زنگ کیا ہے؟ یہ دل کالا کیسے ہوتا ہے؟ اور آج کے دور میں اس زنگ کو اتارنے کا وہ کون سا روحانی طریقہ ہے جو اولیاء اللہ بتاتے ہیں؟ اب ہم سورۃ المطففین کی اس نشست کے اگلے حصے میں دلوں کے زنگ یعنی ران کے راز کو جانتے ہیں جو آپ کے دل کے آئینے کو دوبارہ چمکدار بنا دے گا۔ اب ہم سورۃ المطففین کے اس چوتھے اور انتہائی خطرناک پوشیدہ راز سے پردہ اٹھائیں گے جس کا تعلق براہ راست ہمارے دل کی صحت اور ہمارے ایمان کی سلامتی سے ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں مگر دل نہیں لگتا، ہم نعت سنتے ہیں مگر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، ہم نصیحت سنتے ہیں مگر دل پر اثر نہیں ہوتا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری عمر زیادہ ہو گئی ہے یا شاید میں بہت مصروف ہو گیا ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے سورۃ المطففین کی آیت نمبر 14 میں اس نفسیاتی اور روحانی بیماری کی اصل جڑ بتا دی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ ذرا اس ایک لفظ کو غور کریں جس کا مطلب ہے وہ زنگ یا وہ پردہ جو کسی شفاف چیز کو دھندلا کر دیتا ہے۔ مفسرین اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل پیدائشی طور پر ایک چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ہوتا ہے جس میں اللہ کی محبت کا نور نظر آتا ہے، لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس آئینے پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھو دیا جاتا ہے اور دل پھر سے چمکنے لگتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور مسلسل گناہ کرتا جائے تو وہ کالا نقطہ پھیلتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے، اور پھر اسی کو قرآن نے زنگ کہا ہے۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا جھوٹ بول لیا تو کیا ہوا، تھوڑی سی غیبت کر لی تو کیا ہوا،
کسی کا دل دکھا دیا یا کسی کو حقیر سمجھ لیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں یہی چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے دل پر زنگ کی ایسی تہی چڑھا دیتے ہیں کہ پھر انسان کو حق اور باطل میں فرق نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ دل کا زنگ لگنا دراصل روحانی کینسر ہے جو انسان کو جیتے جی روحانی طور پر مردہ کر دیتا ہے۔ اسی زنگ کی وجہ سے انسان کو سجین کی ہولناکی محسوس نہیں ہوتی اور علیین کی تڑپ ختم ہو جاتی ہے۔ اولیاء کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دل کی صفائی کے بغیر رب کا قرب ممکن نہیں ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جس طرح لوہا جب پانی اور ہوا میں کھلا رہتا ہے تو اسے زنگ کھا جاتا ہے اور وہ اپنی مضبوطی کھو دیتا ہے، بالکل اسی طرح جب انسان کا دل دنیا کی رنگینیوں اور غفلت میں ڈوبا رہتا ہے تو اسے گناہوں کا زنگ کھا جاتا ہے اور اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہمارے ہاتھوں میں ہر وقت موبائل ہے اور ہم آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو اللہ نے حرام کیا ہے، ہمارے دلوں پر زنگ چڑھنے کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے۔ ہم کانوں سے موسیقی اور لغویات سنتے ہیں جس سے دل کی دھڑکن تو تیز ہوتی ہے مگر روح پیاسی رہ جاتی ہے۔ سورۃ المطففین کا یہ چوتھا راز ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اپنے دل کے آئینے کو دیکھو، کہیں وہ اتنا دھندلا تو نہیں ہو گیا کہ تمہیں اپنی موت اور اپنی قبر نظر ہی نہیں آ رہی۔ ہمیں اپنے دلوں کا آپریشن کرنا ہوگا۔ اگر دل پر زنگ ہوگا تو رمضان کے روزوں کی لذت نہیں ملے گی۔ اگر دل کالا ہوگا تو تلاوت قرآن کا نور محسوس نہیں ہوگا۔ اولیاء اللہ نے اس زنگ کو اتارنے کا ایک بہت ہی مجرب اور پاورفل روحانی طریقہ بتایا ہے جسے صوفیہ دلوں کی پالش کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے اور دلوں کی صفائی کا آلہ اللہ کا ذکر ہے۔ دل کا زنگ اتارنے کا پہلا طریقہ سچی توبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ جب انسان آنسو بہا کر کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ کالا نقطہ مٹنے لگتا ہے۔ دوسرا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا ہے، کیونکہ درود شریف وہ خوشبو ہے جو دل کی بدبو کو ختم کر کے اسے علیین کے قابل بناتی ہے۔ اور تیسرا طریقہ موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے، کیونکہ موت کی یاد انسان کو دنیا کی محبت کے شر سے آزاد کر دیتی ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہمارے ایمان پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، سورۃ المطففین کی یہ آیت ہمارے لیے ایک روحانی ایمرجنسی کا اعلان ہے کہ ہوش میں آ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارا دل مکمل طور پر مہر بند کر دیا جائے۔ جب دل پر مہر لگ جاتی ہے تو پھر انسان کو نیکی بری لگنے لگتی ہے اور گناہ میں مزہ آنے لگتا ہے۔ اللہ ہمیں اس رسوائی سے بچائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کوئی شراب کے نشے میں سکون ڈھونڈتا ہے تو کوئی دنیاوی عیش و عشرت میں مگن ہے، مگر یہ تمام لذتیں عارضی ہیں اور ان کا انجام سوائے بیماری، پچھتاوے اور ذلت کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المطففین کی آیت نمبر 25 اور 26 میں ان سچے عاشقوں اور نیکوکاروں کے لیے ایک ایسی نعمت کا ذکر فرمایا ہے جو صرف ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے دنیا میں اللہ کی خاطر اپنی حرام خواہشات کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ہرگز نہیں بلکہ انہیں مہر لگی ہوئی ایک خالص اور پاکیزہ شراب پلائی جائے گی جس کی مہر کستوری کی ہوگی، اور چاہیے کہ اسی چیز کے لیے رشک کرنے والے رشک کریں اور مقابلہ کرنے والے مقابلہ کریں۔ ذرا ان الفاظ کی مٹھاس اور ان کی روحانیت پر غور کریں۔ اللہ نے یہاں جنت کے مشروب کے لیے رحیق کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا مطلب ہے وہ خالص شہد یا وہ نچوڑ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اور اسے مختوم کہا یعنی جس پر مہر لگی ہوئی ہو۔ مفسرین اور اولیاء فرماتے ہیں
کہ یہ مہر اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ اس کی پاکیزگی اور اس کی خوشبو محفوظ رہے، اور یہ اعزاز صرف ان لوگوں کو ملے گا جن کا نام علیین کے رجسٹر میں لکھا جا چکا ہے۔ دنیا میں جب کوئی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے تو اسے پیک کر دیا جاتا ہے اور اس پر سیل لگا دی جاتی ہے تاکہ کوئی اسے چھو نہ سکے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے یہ جام محبت تیار کر رکھا ہے جسے فرشتے لائیں گے اور جنتیوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کا سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ اس کی مہر کستوری کی ہوگی۔ دنیا میں جب ہم کوئی مہر توڑتے ہیں تو مٹی یا ویکس نکلتی ہے، لیکن جب جنت کی اس بوتل کا ڈھکن کھلے گا تو اس سے کستوری کی وہ خوشبو نکلے گی کہ پوری جنت مہک اٹھے گی۔ یہ وہ لذت ہے جو نہ کبھی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور گزرا۔ صاحبو، جس نے دنیا میں اپنے نفس کے کتے کو مار دیا اور اللہ کی حرام کردہ لذتوں سے منہ پھیر لیا، اللہ اسے حشر کے میدان میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ جام کوثر پلائے گا جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ رحیق مختوم دراصل اللہ کی محبت کا وہ جام ہے جو پینے والے کو فنا فی اللہ کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ میں جلتے ہیں اور اپنی جوانیوں کو گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں، اللہ ان کے صبر کا صلہ اس پاکیزہ مشروب کی صورت میں دے گا جس میں نہ سر کا درد ہوگا اور نہ عقل کی خرابی، بلکہ اسے پینے کے بعد انسان کے شعور میں نور بھر جائے گا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے اپنا ایمان داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ دنیا ایک عارضی تماشا ہے۔ اصل پارٹی اور اصل دعوت تو وہاں ہونی ہے جہاں اللہ رب العزت خود میزبان ہوگا۔ اس آیت کے آخر میں اللہ نے ایک بہت بڑا چیلنج دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہی ہے، اگر تمہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہی ہے تو اس کے لیے بھاگو، اس کے لیے محنت کرو۔ آج ہم کس چیز میں مقابلہ کر رہے ہیں؟ ہمارے مقابلے یہ ہیں کہ اس کا گھر مجھ سے بڑا کیوں ہے، اس کے فالوورز مجھ سے زیادہ کیوں ہیں، اس کی گاڑی میری گاڑی سے مہنگی کیوں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے نادانو، یہ تو مٹی کے ڈھیر ہیں، ان کے لیے کیا لڑنا؟ اگر تمہیں ریس لگانی ہے تو اس مہر بند شراب کو پانے کے لیے لگاؤ، علیین میں اپنا رینک بڑھانے کے لیے لگاؤ۔ یہ وہ مقابلہ ہے جو انسان کو جانوروں کی سطح سے اٹھا کر فرشتوں کے مقام پر لے جاتا ہے۔ صحابہ اکرام ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ ان کی نظر رحیق مختوم پر تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں کی پیاس وہاں کی سیرابی کا ذریعہ بنے گی۔ شعبان کی اس نورانی گھڑی میں ہمیں اپنے دل سے دنیا کی کڑواہٹ نکال کر جنت کی مٹھاس بھرنی ہوگی۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے آ رہا ہے تاکہ ہم پیاس برداشت کریں اور اپنے رب کو یہ بتائیں کہ یا اللہ، میں نے تیری خاطر پانی کا گھونٹ چھوڑا ہے تو کل رحیق مختوم سے محروم نہ کرنا۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس کے حلق میں دنیا میں ہی وہ ٹھنڈک پیدا کر دیتا ہے جو اسے گناہوں کی تپش سے محفوظ رکھتی ہے۔ سورۃ المطففین کا یہ 5واں راز ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ عیاشی وہ نہیں ہے جو آج ہم کر رہے ہیں، بلکہ حقیقی عیاشی تو وہ ہے جو اللہ کے مقرب فرشتوں کی موجودگی میں مہر بند جام پینے میں ملے گی۔ آج جو قربانی دیں گے کل وہ ستارہ بن کر ہمارے ماتھے پر چمکے گی۔ یہ روحانی لذت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے باطن کو صاف رکھتے ہیں۔ اب تک ہم نے اس سورت کے سفر میں 5 بڑے حقائق جان لیے ہیں۔ پہلے ہم نے ناپتول کی کمی کا وبال دیکھا، پھر سجین کی قید دیکھی، پھر علیین کا پروٹوکول دیکھا، پھر دل کے زنگ کا علاج سنا، اور آج ہم نے جنت کی اس مہر بند شراب کے بارے میں سنا جس کی خوشبو کستوری جیسی ہے۔ یہ سب باتیں ہمیں اس طرف بلاتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا رخ بدل لیں، ہم دنیا کی اس دوڑ سے باہر نکلیں
جہاں انسان انسان کا دشمن ہے، اور اس روحانی دوڑ میں شامل ہو جائیں جہاں انسان انسان کا خیرخواہ بنتا ہے۔ اب جب کہ ہم نے جنت کی مشروب اور اس کی لذت کو سمجھ لیا ہے، تو اب اس صورت کا وہ چھٹا اور آخری فیصلہ کن پہلو سامنے آتا ہے جس کا تعلق دنیا میں مسلمانوں کا مذاق اڑانے والوں سے ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ آج جو لوگ ایمان والوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں اور انگلیاں اٹھاتے ہیں، کل قیامت کے دن تختوں پر بیٹھے ہوئے مومن ان کا کیا حال دیکھیں گے۔ وہ کون سا بدلہ ہے جو اللہ اپنے عاشقوں کو عطا فرمائے گا، اور سورۃ المطففین کا حتمی خلاصہ اور وہ دعا کیا ہے جو ہمیں سجین سے نکال کر علیین میں پہنچا سکتی ہے۔ اب ہم سورۃ المطففین کی اگلی اور آخری حصے میں مذاق اڑانے والوں کے انجام اور اس سیریز کے نچوڑ پر تفصیل سے سنتے ہیں، جو آپ کے دل کو سکون اور غیرت ایمانی سے بھر دے گا۔ اپنی نیتوں کو خالص کر کے رحیق مختوم کے امیدوار بن جائیے۔ شعبان المعظم کی یہ گھڑی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ ہم رمضان المبارک کی دہلیز پر کھڑے ہیں، اور پچھلے حصوں میں ہم نے ناپتول کی کمی، سجین کی تاریخی، علیین کی بلندی، دل کے زنگ اور جنت کی مہر بند شراب کا ذکر سنا تھا۔ لیکن آج اس سورت کے آخری حصے میں اللہ رب العزت نے ایک ایسے نفسیاتی مارکے کا ذکر کیا ہے جو دنیا میں شروع ہوتا ہے اور قیامت کے دن اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ یہ ذکر ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کا جو کل تختوں پر بیٹھ کر مسکرائیں گے۔ اللہ رب العزت سورۃ المطففین کی آیت نمبر 29 سے لے کر آخری تک ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جو مجرم لوگ تھے وہ دنیا میں ایمان والوں پر ہنستے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں کے اشارے سے ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو بڑی ہنسی اور خوشی اور فخر کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے لوٹتے۔ یہ مکہ کی گلیوں کا وہ منظر ہے جب غریب اور مسکین صحابہ اکرام جیسے حضرت بلال، حضرت خباب اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرتے، تو مکہ کے چودھری اور وڈیرے اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر ان پر قہقہے لگاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو، یہ غریب لوگ ہمیں ہدایت دیں گے، یہ پھٹے پرانے کپڑوں والے جنت میں جائیں گے۔ وہ اپنی آنکھوں اور بھاؤں کے اشاروں سے ان کا مذاق اڑاتے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہی حال ہے۔ آج اگر کوئی نوجوان سنت کے مطابق داڑھی رکھ لے، یا کوئی بہن اللہ کے حکم پر پردہ شروع کر دے، تو ماڈرن کہلانے والے لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ انہیں بیکورڈ اور جاہل کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا حلیہ بنا لیا ہے۔ وہ محفلوں میں بیٹھ کر دینداروں پر جملے کستے ہیں، اور گھر جا کر بڑے فخر سے سناتے ہیں کہ آج میں نے فلاں مولوی کو یا فلاں پرہیزگار کو کیسی کھری کھری سنائی۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تم ان کے طعنوں سے پریشان نہ ہونا۔ یہ مجرم آج ہنس رہے ہیں کیونکہ یہ غفلت کی نیند میں ہے، لیکن کل ایک ایسا دن آنے والا ہے جب ہنسی کے رخ بدل جائیں گے اور قہقہوں کی سمت بدل جائے گی۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے وہ فیصلہ سنا دیا جو مومن کے دل کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، بس آج کے دن یعنی قیامت کو وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ ان کافروں پر ہنسیں گے، اور وہ اونچے تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا انجام دیکھ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس الہی انصاف اور اس بدلے کے منظر کا تصور کریں کہ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اکڑتے تھے اور اپنے پیسے اور اپنی ٹیکنالوجی پر ناز کرتے تھے، وہ آج میدان محشر کی گرمی میں تڑپ رہے ہوں گے۔ وہ ذلیل و خوار ہو کر زمین پر رینگ رہے ہوں گے، اور دوسری طرف وہ غریب مسلمان جن کا دنیا میں مذاق اڑایا گیا تھا، جنہیں معاشرے نے دھتکار دیا تھا، اللہ انہیں ریشمی لباس پہنا کر سونے کے جڑے ہوئے تختوں پر بٹھا دے گا۔ ان کے ہاتھوں میں مہر بند شراب کے جام ہوں گے۔ وہ وہاں ٹیک لگائے سکون سے بیٹھے ہوں گے، اور جب وہ نیچے نظر ڈالیں گے تو ان کو اپنے وہ پرانے دشمن نظر آئیں گے جو دنیا میں ان پر ہنستے تھے۔ اس وقت مومنوں کے چہرے پر ایک
مسکراہٹ ہوگی، یہ وہ مسکراہٹ نہیں ہوگی جو کسی کو تکلیف دینے کے لیے ہو، بلکہ اس خوشی کی مسکراہٹ ہوگی کہ بے شک ہمارے رب کا وعدہ سچا نکلا، بے شک حق وہی تھا جسے ہم نے تھاما تھا، اور باطل وہی تھا جس کے پیچھے یہ لوگ اندھے ہو کر بھاگ رہے تھے۔ اس دن اللہ پوچھے گا، کیا کافروں کو ان کے کاموں کا پورا بدلہ مل گیا؟ اور کائنات کی ہر چیز پکار اٹھے گی کہ ہاں یا اللہ تیرا انصاف مکمل ہوا۔ اولیاء کی تعلیمات میں ہمیشہ یہی سبق ملتا ہے کہ دنیا کی واہ واہ کے پیچھے مت بھاگو، بلکہ اس دن کی تیاری کرو جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اے انسان، اگر پوری دنیا تجھ سے ناراض ہو جائے مگر تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے تو کامیاب ہے، اور اگر پوری دنیا تیری تعریفیں کرے مگر اللہ کی لسٹ میں تو مطففین یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والوں میں شامل ہو تو برباد ہے۔ آج ہم لوگوں کے کمنٹس اور لوگوں کی باتوں سے ڈر کر اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ ہم شرماتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ سورۃ المطففین کا یہ آخری راز ہمیں یہ غیرت عطا کرتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے سامنے وہ علیین کا مقام اور وہ جنت کے تخت ہونے چاہیے جن کا وعدہ سچے رب نے کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ قریب ہے، یہ وقت ہے اپنے آپ کو ان مجرموں کی فہرست سے نکالنے کا۔ اگر ہم نے کبھی کسی کا مذاق اڑایا ہے، اگر ہم نے کبھی کسی غریب کو حقیر سمجھا ہے تو آج ہی معافی مانگ لیں، کیونکہ کل وہ تختوں پر ہوگا اور ہم شاید سجین کے اندھیروں میں ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز اور محترم سامعین، آج کی اس انتہائی ایمان افروز اور رقت آمیز نشست میں ہم نے سورۃ المطففین کا مطالعہ مکمل کیا۔ آئیے اس پوری گفتگو کے حاصل اور نچوڑ کو اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں۔ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز ان تاجروں کے عبرتناک انجام سے کیا تھا جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور ہم نے سیکھا کہ رزق حلال میں ہی زندگی کا اصل سکون ہے۔ پھر ہم نے سجین کی گہرائیوں کا ذکر سنا کہ کیسے بدکاروں کا ریکارڈ ساتویں زمین کے نیچے قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے علیین کی ان نورانی بلندیوں کو پہچانا جہاں نیک لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے اور فرشتے جس کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر ہم نے دلوں کے زنگ یعنی ران کی حقیقت کو سمجھا کہ کیسے چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے باطن کو اندھا کر دیتے ہیں، اور اس کا علاج ذکر اور توبہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے رحیم المختوم یعنی اس مہر بند شراب کی لذت کے بارے میں جانا جس کی مہر کستوری کی ہے اور جس کا وعدہ اللہ نے اپنے وفاداروں سے کیا ہے۔ اور آج ہم نے مذاق اڑانے والوں کی رسوائی اور مومنوں کی وہ عظیم فتح دیکھی جب وہ تختوں پر بیٹھ کر دنیا کے جابروں کا انجام دیکھیں گے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا آخری اور حتمی پیغام یہ ہے کہ اے انسان، تو غفلت کے اس کھیل سے باہر نکل آ۔ سورۃ المطففین تجھے پکار رہی ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص کر لے، اپنے رزق کو پاکیزہ بنا لے اور اپنے دل کے آئینے سے گناہوں کا زنگ اتار دے۔ آج موقع ہے کہ ہم سجین کی فائل سے اپنا نام کٹوا کر علیین کی لسٹ میں اپنا نام درج کروا لیں۔ آج یہ عہد کریں کہ ہمارے ہاتھ سے کبھی کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، ہمارے دل میں کبھی کسی مسلمان کے لیے بغض نہیں ہوگا، اور ہمارے لبوں سے کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑے گا۔ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے رب سے ایسی صلح کر لیں کہ جب وہ مہر بند جام پینے کا وقت آئے تو ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں۔ آئیے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے دل نرم ہیں اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یا اللہ، یا حسیب، یا مالک یوم الدین، اے سورۃ المطففین کے نازل کرنے والے اور اے دلوں کے بھید جاننے والے پروردگار، ہم تیرے عاجز گناہ گار اور خطا کار بندے اپنی جھولیاں پھیلا کر تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں پر غفلت کا وہ زنگ چڑھ چکا ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں رہی،
یا اللہ آج شعبان کی اس مبارک گھڑی میں ہم اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کے نور سے منور فرما دے۔ مولا ہمیں ناپ تول میں سچا بنا، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور ہمیں کبھی کسی کا حق مارنے والا نہ بنانا۔ یا رب العالمین ہمیں سجین کی رسوائی سے بچا لے اور ہمارے نامہ اعمال کو علیین کی ان نورانی رفتوں میں جگہ عطا فرما جہاں تیرے مقرب فرشتے ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہوں۔ یا باری تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اسے ہر قسم کے معاشی اور اخلاقی فتنوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے، ہمارے رشتوں میں محبت پیدا فرما اور ہمیں کبھی کسی مسلمان کا مذاق اڑانے والا نہ بنانا۔ مولا ہمیں وہ ظرف عطا فرما کہ ہم دوسروں کی برائی کرنے کے بجائے اپنی اصلاح میں لگ جائیں۔ یا رب جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جن کے دل بوجھل ہیں انہیں سکینہ اور اطمینان نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بزرگوں کی خدمت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے لبریز کر دے۔ اے ہمارے مالک ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما اور انہیں آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب عطا فرما۔ یا اللہ جب ہمارے نامہ اعمال کا رجسٹر ہمیشہ کے لیے بند ہو رہا ہو تو ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو۔ آمین یا رب العالمین۔